السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا یہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین وہ لوگ، اذا جب، اصابتهم پہنچے ان کو، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، اور انا بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جب کوئی کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے تو اللہ نے فرمایا اس کو آگے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے ہر مصیبت کے وقت۔ وہ لوگ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت تو وہ کہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اولئک یہی ہیں وہ، علیہم ان پر، صلوات عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے۔ یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے بہت زیادہ عنایتیں کی ہوئی ہیں، رحمتیں کی ہوئی ہیں ایسے لوگوں پر۔ یہی ہیں وہ، ان پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِکَ اور یہی ہیں، ہم وہ، مہتدون ہدایت پانے والے۔ یعنی ایسے ہی لوگ جب اپنی پریشانی کو اللہ کی طرف لوٹا دیں تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں وہ ہدایت پانے والے۔ ان الصفا والمروۃ بے شک صفا اور مروہ، من سے، شعائر نشانیاں، اللہ کی، یعنی جو صفا اور مروہ ہے، جو حج کے دوران، عمرہ کے درمیان ہم چکر کاٹتے ہیں صفا کے اور مروہ کے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او یا اعتمر عمرہ کرے، فلا پس نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا۔ یعنی جب حج کرے یا عمرہ کرے تو صفا اور مروہ کا بھی طواف کرنا ہے، یعنی صفا اور مروہ کے بھی چکر کاٹنے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، پس نہیں ہے گناہ اس پر یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرن اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، یعنی حج بیت اللہ حج کے دوران اور عمرہ کے درمیان ہے لیکن کوئی اس کے علاوہ طواف کرنا چاہے تو وہ اس کی اپنی نیکی ہے، اور جو کوئی کرنا چاہے کوئی نیکی، فإن اللہ پس بے شک اللہ اس کی قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی جتنی جو کوئی نیکیاں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا صلہ، اس کو اس کی نیکیوں کا اجر دیں گے۔ بے شک اللہ قدر کرنے والے، جاننے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپا لیتے ہیں، ما اس کو، انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح آیتیں، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافر تھے، ایسے وہ یہی تھے کہ جو اللہ نے کتاب میں واضح دلیلیں، واضح آیتیں نازل کی ان کو چھپا لیتے تھے، حالانکہ وہ ہم نے ان کو وضاحت کر بھی دی ہے لوگوں کے سامنے، پھر بھی وہ غلط کام کر کے ان آیتوں کو چھپا لیتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا واضح دلیلیں اور ہدایت، بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یہی ہیں، یلعنہم اللہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یعنی فرشتے۔ یعنی جو کتاب میں سے کچھ چھپا لیتے ہیں، کتاب کو غلط طریقے سے آگے بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور لعنت کرنے والوں کی یعنی فرشتوں کی لعنت بھی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہ ہمارا آج کا ترجمہ ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔